بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے کرم سے آج ہمارا 28واں پارے کا خلاصہ ہے، اور پارہ نمبر 28 کا جو آغاز ہے وہ سورہ مجادلہ سے ہوتا ہے، اور مجادلہ کا جو معنی ہے وہ جگڑنا ہے، بحث کرنا ہے، یہ جدال سے نکلا ہے۔ تو اس صورت کا پس منظر ہے، اور اس صورت کا پس منظر یہ ہے کہ ایک صحابیہ جن کا نام خولہ بنت ثعلبہ تھا اور ان کے شوہر اوس بن صامت، ان دونوں کا آپس میں کسی معاملے میں جھگڑا ہوا، اور صحابی اوس بن صامت یعنی حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے شوہر نے ان کو زہار کیا، ان سے زہار کر لیا۔ اب زہار کسے کہتے ہیں؟ تو زہار جو ہے وہ یہ تھا کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہے، یا بیوی کے کسی عضو کو اپنی ماں کے کسی عضو سے تشبیہ دے تو اسے زہار کہتے ہیں۔ یعنی کہے کہ تیرا فلاں عضو جو ہے وہ میری ماں کے فلاں عضو جیسا ہے، تو یہ زہار ہو جاتا ہے، اور زہار کرنے سے عورت جو ہے وہ اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ تو اب جب وہ زہار کر بیٹھے تو اصل میں یہ زمانہ جاہلیت کا تھا، زمانہ جاہلیت میں زہار کرنے سے بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی تھی۔ تو خولہ جو صحابیہ ہیں وہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ پہلے میں جوان تھی، حسین تھی، لیکن اب تو میری عمر ڈھل چکی ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں شوہر کے پاس چھوڑتی ہوں تو ہلاک ہو جائیں گے، اور میرے پاس تو کفالت کے لیے مال نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، کیونکہ ابھی تک جو زہار کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تو صحابیہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے بحث و تقرار کرنے لگیں کہ میرے مسئلے کا حل کیا ہے، اور اللہ سے فریاد کرنے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدائی آیات میں بیان فرمایا کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے، اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ چنانچہ خولہ جو تھی صحابیہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے جو نزول کا ہیں وہ سبب بنی۔ اس کے بعد ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سواری پر آ رہے تھے کہ خولہ بنت ثعلبہ نے انہیں روک لیا اور باتیں کرنے لگی۔ کسی نے کہا امیر المومنین، اس بڑھیا کی خاطر آپ اتنی دیر رکے ہوئے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ زمین پر اس کی بات کیوں نہ سنوں جس کی فریاد کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر سن لیا۔ اور اس کے بعد اسلام میں جو زہار کا حکم نازل ہوا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیں اور پھر وہ ان سے رجوع کرنا چاہیں تو پھر ان کا کفارہ جو ہے وہ ادا کریں گے، یعنی اپنی بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے، اس کے قریب جانے سے پہلے، اس کی قربت سے پہلے اس کا کفارہ ہے۔ اب زہار کا کفارہ کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ تو ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اب جو بندہ غلام آزاد رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ وہ غلام کو آزاد کر سکے، تو پھر اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے۔ اب جس کے پاس اس کی بھی طاقت نہیں ایک بندہ ہے، نہ تو وہ غلام آزاد کرنے کی طاقت رکھتا ہے، نہ ہی وہ 2 ماہ لگاتار روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا، تو پھر وہ اس کے بعد اپنی بیوی کے قریب جا سکتا ہے، ادروائز وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، کیونکہ بیوی جو تھی وہ حرام تھی۔ اور لیکن اگر دیکھیں یہ ایک بڑا اہم مسئلہ جو ہے وہ پیش آتا ہے، کچھ لوگ نادانستہ طور پہ اپنی بیوی کو بہن منہ سے نکل گیا، بیٹا نکل گیا، تو اگر کچھ ایسا ہو جائے، کوئی شخص اپنی بیوی کو صرف اتنا کہہ دے کہ تو میری ماں ہے یا بہن ہے، تو یہ ایک ناپسندیدہ قول ہے، لیکن اس سے جو ہے یہ چیز لازم نہیں آتی کہ بیوی حرام ہو جائے، ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جو زہار تھا وہ باقاعدہ ارادتاً کہتے تھے کہ تیری جو تیری پشت ہے وہ میری ماں کی پشت جیسی ہے، یا تیرا فلاں عضو جو ہے میری ماں کے عضو جیسا ہے، تو پھر زہار ہوتا تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے جو معصیت پر مبنی سرگوشیاں کرنے سے منع فرمایا، یعنی جو گناہ کی باتیں ہیں ان کو کرنے سے منع فرمایا۔
یعنی قرآن پاک کی آیت نمبر 9 میں منع کیا گیا ہے کہ سرگوشیاں نہ کیجیے. الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، یعنی یہ کیا کرتے تھے؟ اس آیت میں یہودیوں اور منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی. وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے اور مسلمانوں کی طرف دیکھتے جاتے اور آنکھوں سے ان کی طرف اشارے کرتے جاتے تاکہ مسلمان یہ سمجھے کہ ان کے خلاف کوئی پوشیدہ بات کی جا رہی ہے اور اس سے انہیں رنج ہوگا، ان کی اس تکلیف سے مسلمانوں کو غم ملتا. اور وہ کہتے تھے کہ شاید ان لوگوں کو ہمارے ان بھائیوں کے شہید ہونے پر شکست کھانے کی کوئی خبر پہنچی جو جہاد میں گئے ہوئے تھے. تو لہٰذا اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ کسی کے سامنے سرگوشی سے بات کرنا جو ہے وہ اسے تشویش میں ڈال دیتا ہے، رنج اور غم میں مبتلا کر دیتا ہے. لہٰذا اس سے بچنا ہی چاہیے. اور حدیث مبارکہ میں بھی اس سے منع ہی کیا گیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم 3 آدمی ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کرو. اور اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم 3 افراد ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آپس میں سرگوشی نہ کرو جب تک کہ بہت زیادہ آدمی جمع نہ ہو جائیں، کثیر تعداد نہ ہو جائے. کیونکہ اگر تم صرف 2-3 لوگ موجود ہوگے، 2 آپس میں سرگوشی کرو گے تو تیسرے کو یہ بات تکلیف پہنچائے گی، رنج پہنچائے گی. اس کے بعد آیت نمبر 11 ہے جس میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. اب اس آیت مبارکہ میں جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ تم مجلسوں میں جگہ کو کشادہ کرو، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جگہ کو کھلا فرما دیں گے. اور جب کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو. اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جنہیں علم دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے. اب اس آیت مبارکہ کا شان نزول ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بدر میں حاضر ہونے والے صحابہ کرام کی عزت کیا کرتے تھے. تو ایک روز چند بدری صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس وقت میں تشریف لائے جبکہ مجلس جو تھی وہ تھی، آپ مجلس میں تشریف فرما تھے یا مجلس شریف بھر چکی تھی، آپ کسی مجلس میں تھے اور وہ مجلس بھر چکی تھی. تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہو کر سلام عرض کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دے دیا. پھر انہوں نے حاضرین کو سلام کیا تو انہوں نے جواب دے دیا. پھر وہ اس انتظار میں کھڑے رہے کہ ان کے لیے مجلس شریف میں جگہ بنائی جائے، مگر کسی نے جگہ نہ دی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیز بڑی گراں گزری. آپ نے اپنے قریب والوں کو اٹھا کر ان کے لیے جگہ بنا دی. اٹھنے والوں کو اٹھنا جو تھوڑا دشوار لگا، شوق ہوا، تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ کشادہ کرو تو جگہ کشادہ کر دو. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں جگہ کشادہ فرمائے گا. اور جب تمہیں اپنی جگہ سے کھڑے ہونے کا کہا جائے تاکہ جگہ کشادہ ہو جائے تو کھڑے ہو جایا کرو. اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے باعث تم میں سے ایمان والوں کے لیے اور ان کے درجات کو کیا ہے؟ بلند فرماتا ہے. تم میں سے جتنے ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے جن کو اس نے علم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار بھی ہے. یعنی پتہ کیا چلا کہ علم والوں کے بھی مراتب ہیں، علم والوں کے درجے ہیں. بلکہ اس آیت سے یہ ہمیں معلوم ہوا کہ علماء دین جو ہیں بڑے درجے والے ہوتے ہیں، اور دین اور آخرت، دین اور دنیا میں دیکھا جائے یا دنیا اور آخرت میں دیکھا جائے، دینی اعتبار سے دیکھا جائے، اخروی اعتبار سے دیکھا جائے، دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ عزت عطا کی ہوئی ہوتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند فرما دیا، ان کے درجات کی بلندی کا وعدہ کر دیا، تو انہیں اس کے فضل و کرم سے دنیا و آخرت میں عزت ضرور ملے گی. بلکہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی آیت کی تلاوت کرنے کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، آیت کو سمجھو اور علم حاصل کرنے کی طرف راغب ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ مومن عالم کو اس مومن سے بلند درجات عطا فرمائے گا جو عالم نہیں ہے. یعنی علماء کو اللہ تعالیٰ نے درجات عطا فرمائے ہیں.
اور ویسے بھی دیکھیں علم جو ہے، علم کی تو بڑی بہاریں ہیں، اور آپ یہ سمجھیں کہ ایک ساعت علم حاصل کرنا جو ہے وہ ساری رات قیام کرنے سے بہتر ہے۔ اسی طرح علم جو ہے وہ عبادت سے افضل ہے۔ علم اسلام کی حیات اور دین کا ستون ہے، اور جو علماء ہیں وہ زمین کے چراغ بھی ہیں اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے وارث بھی ہیں، بلکہ مرنے کے بعد بھی بندے کو علم سے نفع پہنچتا رہتا ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں یہی بھی فرمایا گیا کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عبدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ پھر علم کی مجالس کو حدیث مبارکہ میں جنت کے باغات سے بھی تشبیہ دیا گیا۔ اسی طرح علم کی طلب میں کسی راستے پہ چلنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ پھر قیامت کے دن علماء کی سیاہی اور شہداء کے خون کا وزن کیا جائے گا، تو ان کی سیاہی، علماء کی سیاہی شہداء کے خون پر غالب آ جائے گی۔ اسی طرح آتا ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عالم کے لیے ہر چیز جو ہے دعائے مغفرت کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اسی طرح مزید احادیث میں جو ملتا ہے کہ علماء کی صحبت میں بیٹھنا عبادت ہے، علماء کی تعظیم کرنا یہ بھی ایک بڑے اعزاز کی بات ہے، اور کہا بلکہ امر بھی کیا گیا کہ تم علماء کی تعظیم کرو، کیونکہ وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور اہل جنت میں علماء کے محتاج ہوں گے۔ علماء آسمان میں ستاروں کی مثل ہیں، جن کے ذریعے خشکی اور طریق اندھیروں میں راہ پائی جاتی ہے۔ قیامت کے دن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد علماء شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت کی جو ہے وہ اجازت عطا فرمائیں گے۔ تو پھر کیوں نہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دین حاصل کیا جائے اور اس کے لیے نکلا جائے۔ دیکھیں ہم اپنی اولاد کو وہ چیز دینا چاہتے ہیں جو بہترین ہو، پھر کیوں نہیں ہم اپنی اولاد کو دین کے علم کی طرف لے کے آتے جس کی اتنی برکتیں ہیں اور اللہ کے وعدے ہیں۔ بات یہ ہے کہ شیطان نے ہمارے غلط اعمال کو ہمارے سامنے مزین کر کے پیش کیا، اور ہم بڑا تھوڑا سودا کرتے ہیں، ہم بڑی لیمیٹڈ سوچ ہم رکھتے ہیں کہ دنیا میں یہ مل جائے گا، دنیا میں عہدہ مل جائے گا، دنیا میں ڈاکٹر بن جائے گا، دنیا میں مال آ جائے گا، دنیا میں یہ آ جائے گا۔ میں اس چیز کی آپ کو بات نہیں کرتی کہ ٹھیک ہے دنیاوی اعتبار سے علم حاصل نہ کیا جائے، ضرور کیا جائے، لیکن ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کو دین کی اتنی سمجھ تو ضرور دی جائے کہ وہ جو بیسکس ہیں اسلام کے ان کو سمجھ سکیں، اور وہ جو ہے ان کے اندر ایک ادب چیز آ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو ہمارے بچے کسی بھی بد عقیدہ کے ہاتھ لگ جائیں اور ہمارے بچے بہک جائیں یا بھٹک جائیں، اور بلکہ انہیں اپنی راہ کا پتہ بھی نہ ہو۔ اگر دیکھا جائے تو ملحدین ہیں، قادیانی ہیں، بلکہ اور کئی ایسے لوگ ہیں جو ہمارے اسکول میں، کالجز میں، ہماری سوسائٹی میں جب ہم ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں اور یہ اکٹھے موو کرتے ہیں، تو اگر ہمارے بچوں کا ایمان پختہ نہیں ہے، عقائد پختہ نہیں ہے، تو پھر وہ بھٹک جائیں گے، بہک جائیں گے، اور یہ پھر اللہ تعالیٰ کی کتنی ناراضگی ہے۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کو بتاؤ کہ بیٹا دین کا جو علم ہے وہ انسان کو انسان بناتا ہے، اور دین کا علم حاصل کرنے والا بچہ کبھی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کرے گا، وہ والدین کو کبھی بھی ٹھوکر نہیں مارے گا۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ میرے اللہ نے کیا فرمایا، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے۔ وہاں پہ پھر ایک محبت کے علاوہ ایک اسپرچویلٹی آ جاتی ہے، ایک ریلیشن جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ حشر کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے، اور اس صورت میں جو ہے بنو نذیر قبیلے کی جلا وطنی کا ذکر ہے۔ یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا۔ تو اس میں کہا گیا، اس آیت کا جو خلاصہ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے بنو نذیر کے یہودیوں کو مدینہ منورہ میں سے موجود ان کے گھروں سے نکالا، اور یہ ان کا پہلا حشر تھا۔ اور دوسرا حشر ان کا کیا ہوگا جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق انہیں اپنے زمانہ خلافت میں خیبر سے شام کی طرف نکال دیں گے۔ یا ایک تفسیر اس کی یہ بھی مفسرین کرتے ہیں کہ جو حضرت عمر فاروق جب ان کو نکالیں گے وہ ان کی پہلی جلا وطنی ہوئے گی، اور دوسری قیامت کے دن جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ پہلی جلا وطنی ان کا پہلا حشر ہوگا، اور قیامت والے دن ان کا دوسرا حشر ہوگا۔ اور یہ کہا گیا مومنین کو، بتایا گیا مسلمانوں کو کہ تمہیں تو گمان ہی نہیں تھا کہ وہ مدینہ سے نکلے، کیونکہ وہ طاقت والے تھے، لشکر والے تھے، مضبوط قلب والے تھے، ان کی تعداد زیادہ تھی، جاگیریں زیادہ تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال باہر کیا،
اور نکالنے کا کیا ہوا کہ ان کا بڑا سردار تھا جس کا نام کعب بن اشرف تھا، جب وہ قتل ہوا تو ان کے دلوں میں خوف اور ڈر بیٹھ گیا، تو لہٰذا یہ پھر یہاں سے موو ہو گئی، یہاں سے چلے گئے، اور جاتے وقت یہ اپنے گھروں کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے گراتے جاتے تھے کہ جو کوئی لکڑی اچھی ہے اس کو لے کے ہم اپنے ساتھ چلے جائیں، اور اپنے گھروں کو انہوں نے کیا کر دیا، برباد کر دیا خود ہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم ان یہودیوں کے طرز عمل اور ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو اور ان جیسے افعال کرنے سے بچو۔ اس کے بعد اس صورت کی آیت نمبر 9 میں ایک واقعے کے پس منظر بیان ہوا ہے کہ اہل ایمان خود حاجت مند ہونے کے باوجود ایثار قربانی کا پیکر بن کر دوسروں کی حاجت کو پوری کرنے میں کی طرف جو ہے ترجیح دیتے ہیں۔ ایمان والے اپنی جو ہیں وہ ضرورت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم جو فقراء ہیں، جو غرباء ہیں، جو مستحق ہیں، ہم ان کے ساتھ کیا کریں، اچھا معاملہ کریں۔ اور اس کی مثال جو دیکھی گئی تھی وہ جو انصار صحابہ اکرام تھے، مہاجرین صحابہ اکرام کے ساتھ جس اخوت، محبت اور اثار کا مظاہرہ کیا، تاریخ میں اس کی مثال ملنا انتہائی مشکل ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک انصاری صحابی نے عرض کی، ہمارے اور ہمارے مہاجرین بھائیوں کے درمیان کھجور کے درخت تقسیم فرما دیجیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار فرما دیا۔ انصار نے مہاجرین سے کہا، آپ محنت کی ذمہ داری لے لیں، ہم آپ کو پھلوں میں شریک کر لیتے ہیں۔ مہاجرین نے کہا کہ ہمیں آپ کی یہ بات منظور ہے، یعنی یہاں تک کیا ایک محنت کرتا ہے اور دوسرا جو ہے اس کا صلہ بھی دیتا ہے۔ اور اسی طرح جب ایک ایسی تاریخ رقم کی گئی جب مہاجرین جو ہیں وہ مدینہ میں آتے ہیں تو صحابہ کے پاس، جن کے پاس 2 گھر ہیں، وہ اپنے گھر ایک اپنے صحابی بھائی کو دے دیتے ہیں، مہاجر بھائی کو دے دیتے ہیں، اسی طرح مال ہیں وہ تقسیم کر دیتے ہیں، یعنی ہر چیز میں انہوں نے کس چیز کو ترجیح دی، اپنے بھائیوں کو ترجیح دی، اپنے مال کو ترجیح نہیں دی۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 میں السابقون الاولون، مہاجرین و انصار صحابہ کا مدح کے انداز میں ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعد میں آنے والے اپنے سابق اہل ایمان بھائیوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور یہ جو آیت ہے یہ ایصال ثواب کی اصل بھی ہے، یعنی اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایصال ثواب کرنا جو کیا ہے وہ حق ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جلالت و ہیبت کو بیان فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے، لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو فرمایا کہ حالانکہ جو پہاڑ ہے اسے عقل و شعور کی نعمت جو ہے وہ تو نہیں ہے، لیکن فرمایا قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اللہ کے خوف کی وجہ سے پاش پاش ہو جاتا۔ اور پھر اس صورت کے آخر میں جو ہے وہ بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے متعدد اسماء، اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں ان کو یکجا کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہے، رحمان ہے، بادشاہ ہے، نہایت پاک ہے، ہر نقص اور کمزوری سے محفوظ ہے، اسی طرح مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو کوئی شخص عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم یہاں سے لے کے اینڈ تک سورہ حشر کی آیات کو رات کو پڑھے گا تو صبح تک اگر اس کو موت آ جائے گی تو اس کا شمار شہداء میں ہوگا، اسی طرح جو صبح پڑھے گا شام تک اگر اس کو موت آ جائے گی تو اس کا جو شمار ہے وہ شہداء میں ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ الممتحنہ اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس صورت میں اہل ایمان کو دشمنان خدا اور دشمنان رسول کی دوستی سے منع کیا گیا۔ اہل ایمان کو کہا گیا تم اللہ کے دشمنوں سے اور اسلام کے دشمنوں سے دوستی نہ کرو، ان کی دوستی تمہیں کسی صورت پہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ البتہ یہ فرمایا کہ جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں قتال نہیں کیا اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا تو ان سے نیکی کرنے اور انصاف کرنے سے اللہ نہیں روکتا، یعنی کچھ قبائل تھے جن کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے اور کچھ قبائل ایسے تھے جنہوں نے اپنے معاہدے توڑ دیے تھے، لیکن وہ جنہوں نے اپنے معاہدے نہیں توڑے کہا گیا کہ انہوں نے نہ تو تمہارے ساتھ معاہدہ توڑا
اور نہ ہی تمہارے ساتھ جنگ کی اور نہ ہی تمہیں جلا وطن کیا، تو پھر تم ان کے ساتھ کیا کرو؟ انصاف کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس چیز سے منع نہیں کرتے۔ لیکن جنہوں نے دین کے معاملے میں مسلمانوں سے لڑائی بھی کی ہے، انہیں ان کے گھروں سے بھی نکالا، یا اس سلسلے میں مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد کی، تو اللہ تعالیٰ ان کی دوستی سے تمہیں منع فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ ان سے دوستی کرنے والا ظالم ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر مومنات صحابیات آپ سے ایک طے شدہ دستور اور منشور پر بیعت کرنا چاہیں، دیکھیں یہاں پہ بیعت کی بھی دلیل ملی کہ بیعت کس چیز پہ کی جاتی ہے۔ بیعت جو کی جاتی ہے وہ کی جاتی ہے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں یہاں پہ صحابیات، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر مومنات صحابیات آپ سے ایک طے شدہ دستور کے اکارڈنگ جو ہے بیعت کرتی ہیں، تو ان کی بیعت کو قبول کیجئے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے۔ وہ منشور کیا تھا؟ وہ منشور یہ تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔ بیعت کرتے ہوئے وہ یہ کہیں گی کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، غریبی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، بے اصل بہتان ترازی جو ہے وہ نہیں کریں گی، کسی بھی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ اس کو بیعت توبہ کہا جاتا ہے، اور اس کا ثبوت قرآن پاک سے بھی ملتا ہے۔ اس کے بعد سورہ صف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ صف کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ اس سورت کے شروع میں قول و فعل کے تضاد سے منع فرمایا گیا۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یعنی سورہ صف میں یہ بتایا گیا کہ تم ایسی بات کیوں کرتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے جن کے قول اور جن کے فعل میں فرق ہو۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو پسند فرماتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ قتال کرتے ہیں، اور جیسے سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے ویسے اس دیوار کی طرح کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے مجاہدین کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ اس کے بعد دشمنان دین کے بارے میں فرمایا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہوں سے پھونکے مار مار کے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، خواہ کافر کتنا ہی ناگوار ان کو لگے۔ لیکن ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسلام کا جو دیا ہے یہ بجھ جائے، لیکن چونکہ اسلام یہ جو ہے آخری امت ہے جو مسلمان ہے، وہ یہ کبھی بھی بجھ نہیں سکتا، یہ بس ان کی خام خیالی ہے، لیکن وہ پوری کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھیں تو اسرائیلیوں کو دیکھیں کون سا ظلم و ستم ہے جو انہوں نے ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں پہ نہیں کیا۔ یا ایک ثقافتی یلغار ہے یہودی عیسائی، وہ بھی کر رہے ہیں ہماری نیو جنریشن کو جو ہے کس طرح گناہوں کی دلدل میں پھنسانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام کو ہی غلبہ ملے گا انشاءاللہ، اور ہمیں اس چیز کو سمجھنا بھی چاہیے اور اپنی اولادوں کو اس بات کے بارے میں بتانا بھی چاہیے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن سے محبت کرنا سکھائیں گے تو یقیناً وہ ہر چیز کی حقیقت کو بھی سمجھ جائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الجمعہ اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کے شروع میں بعثت رسول کے مقاصد کو بیان کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد کیا تھا۔ فرمایا تلاوت آیات الہیہ، تزکیہ باطن یعنی باطن کا تزکیہ کرنا، کتاب و حکمت کی تعلیم، یہ جو تھے بیسک منشور جو تھا، جو آقا دو جہاں کی بعثت جو تھی، آپ کو جو مبعوث کیا گیا، اس کا بیسک مقصد کیا تھا کہ آپ کیا کریں، لوگوں کو قرآن کی تلاوت کرنا سکھائیں، ان کا تزکیہ کریں، ان کو آپ پاک کریں، ان کے باطن کو آپ صاف کریں، اور اس کے بعد پھر ساتھ فرمایا کہ آپ ان کو حکمت کی اور کتاب کی تعلیم دیں۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ اس آیت سے ہمیں یہ بات بھی سامنے آئی کہ جو دل کی پاکی ہے، جو تزکیہ نفس ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے ملتی ہے۔ ایمان اور اعمال جو ہیں وہ پاکی کے کیا ہیں؟ اسباب ہیں۔ جب ایمان ہوگا، اعمال ہوں گے، پھر انسان کو کیا ہوگا؟ پاکی بھی نصیب ہو جائے گی۔ اور مزید قرآن و حدیث جو ہیں آسان نہیں کہ ہر کوئی محض اپنی عقل سے سمجھ لے،
ورنہ ان کی تعلیم کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ بھیجے جاتے۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تعلیم حاصل نہیں کرتے، تفاسیر پکڑی اور بیٹھ کے سوشل میڈیا پر بھی گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ نہیں، جب تک آپ کہیں پہ کسی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کرتے، آپ ایک لانگ ٹائم کے لیے کسی ایسے ادارے سے منسلک نہیں ہوتے جہاں پہ قرآن و حدیث کی تعلیم سکھائی جائے، جہاں پہ قرآن کی جو ہے وہ اس علم کو سکھایا جاتا ہو۔ تو اس وقت تک آپ کو، یا اس کے کچھ رولز ہیں، اس کے لیے آپ کو گرامر کا آنا ضروری ہے، باقی چیزوں کا آنا ضروری ہے، پھر آپ جا کے لوگوں کو تبلیغ کریں۔ یہ نہیں کہ آپ نے پڑھا نہیں اور آپ خود ہی دیکھ کے کتابیں پڑھ کے دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں، جس چیز کی سمجھ آئی اس کو اپنی عقل کے مطابق تول لیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے۔ پھر ایک اور چیز یہاں سے یہ واضح ہوئی کہ ہدایت کے لیے حدیث کی بھی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم حدیث کو چھوڑ کے سمجھے ہمیں ہدایت مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح قرآن مجید کو محض اپنی عقل سے نہ سمجھا جائے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے سمجھا جائے، ورنہ گمراہی ملے گی۔ اگر کوئی قرآن کو اپنی عقل کے مطابق تولے گا، اپنی عقل، یہ یہاں پہ عقل کا یا قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں تھے، کیونکہ آپ کی تشریف آوری کے وقت عام لوگ جو تھے وہ جاہل تھے، تو پھر جو آپ کی تربیت فرمائی وہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 میں جو یہودی ہیں ان کو گدھے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور ان کو گدھے سے تشبیہ دینے کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ گھوڑے اور خچر کی بنسبت گدھے پر زیادہ بوجھ لادا جاتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ گدھے میں جہالت اور حماقت کا معنی دوسرے جانوروں کی بنسبت زیادہ پایا جاتا ہے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ عرف میں بھی دوسرے جانوروں کے مقابلے میں گدھے کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ تو قرآن میں جو یہودیوں کو گدھے کے سے جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے۔ اور نیز یہاں پہ ایک چیز یہ بھی سامنے آتی ہے کہ علم پر عمل نہ کرنا یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخت عذاب پانے والا وہ عالم ہوگا جسے اس کے علم نے کوئی نفع نہ دیا۔ اسی طرح حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اہل جنت میں سے کچھ لوگ اہل جہنم کے کچھ لوگوں کو دیکھ کر کہیں گے، تم جنت میں کیوں داخل نہیں ہوئے؟ حالانکہ ہم جنت میں اسی علم کے ذریعے داخل ہوئے جو تم نے ہمیں سکھایا تھا، یا ہم نے تم سے سیکھا تھا۔ وہ کہیں گے کہ ہم جو کہتے تھے وہ ہم کرتے نہیں تھے، اس کے مطابق ہمارا عمل بھی نہیں تھا۔ اسی طرح کے ایک حدیث مبارکہ ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے عویمر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب قیامت کے دن تم سے کہا جائے گا کہ تو نے علم حاصل کیا تھا یا جاہل رہے؟ اگر تو نے یہ جواب دیا کہ میں نے علم حاصل کیا تھا تو تم سے پوچھا جائے گا تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ اگر تو نے کہا میں جاہل رہا تو پھر تم سے کہا جائے گا جاہل رہنے میں تمہارا عذر کیا تھا، تم نے علم کیوں نہ حاصل کیا؟ تو لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں ہم عذر پیش نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ کہیں کہ یا اللہ ہمارا یہ معاملہ تھا، یہ معاملہ تھا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، کتاب بھیجی، ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، ان کے بعد آج علماء اولیاء تبلیغ کرتے ہیں۔ اگر ہم اس طرف نہیں آتے تو یہ ہماری اپنی غلطی ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا، اور کیا ذکر کیا گیا کہ انہیں دعوت دی گئی ہے کہ اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے کہ تمام لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ تعالیٰ کے دوست ہو، وہ ان کا یہ ایک دعویٰ تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے دوست ہیں۔ تو ان کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو، تو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم پھر موت کی تمنا کرو، تم موت کی تمنا کرو، کیونکہ جو محب اپنے محبوب سے جلد از جلد ملنا چاہتا ہے۔ اور پھر قرآن نے پیشن گوئی کی کہ اپنے جو وہ کام کرتے ہیں برے، یا اپنے جو ان کے کرتوت ہیں ان کے سبب سے وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرتے، نہ ہی کبھی موت کی تمنا کریں گے۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ تو ظالموں کو جانتا ہے۔ اس کے بعد سورہ جمعہ میں، اس سورت کے دوسرے رکوع میں نماز جمعہ کی فرضیت کا حکم فرمایا کہ جب نماز جمعہ کے لیے تمہیں پکار آ جائے، نماز جمعہ کے لیے ندا دی جائے، تو سب کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے دوڑے چلے جاؤ، اور جب نماز ادا کر چکو تو پھر
वसाइल रिज़्क़ को तलाश करो। और हदीस मुबारका में आता है कि जो शख्स सुस्ती की बिना पर 3 जुम्मे छोड़ दे तो अल्लाह ताला इसके दिल पर मोहर लगा देते हैं, यानी जुम्मा छोड़ने की इजाज़त नहीं है, यानी ये निफाक में से होएगा और अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर भी लगा देंगे। इसके बाद सूरह मुनाफिकून, सूरतुल मुनाफिकून का जो खुलासा है वो यूँ है कि सूरत के दूसरे रुकू में अल्लाह ताला ने अहले ईमान को फरमाया कि माल औलाद की मोहब्बत तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल न कर दे, और फरमाया कि हमने तुम्हें जो माल अता फरमाया है, मौत सर पर आने से पहले इसे दीन की राह में खर्च करो, वरना फरिश्ते अजल को देखकर हर एक कहेगा मुझे थोड़ी सी मोहलत हयात दे दो, मुझे थोड़ी सी ज़िंदगी मिल जाएगी, मैं सदका करूं, मैं नेक काम करूं। तो फरमाया उस वक्त से पहले पहले तुम क्या करो, अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह ने जो औलाद दी है उसे दीन की राह पे लगाओ। इसके बाद सूरह तगाबुन है, और सूरह तगाबुन का जो खुलासा है वो ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारी औलादें जो हैं वो तुम्हारे दुश्मन हैं। देखिए कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाया गया कि तुम्हारी बीवियों और तुम्हारी औलादों में से कुछ जो हैं वो तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम इनसे होशियार रहो। यानी बात ये इंसान दीन से भी दूर हो जाता है। तो लिहाजा ना कल माल ने काम आना है अल्लाह की बारगाह में, ना औलाद ने काम आना है, बल्कि दुनिया में ही अक्सर काम नहीं आते, तो वो तो दूर की बात है। तो इंसान को नसीहत पकड़नी चाहिए। इसके बाद सूरत तलाक है, और इस सूरत का मफ़हूम कुछ इस तरह है कि इस सूरत के शुरू में जो बताया कि जब तुम अपनी बीवी को तलाक दो तो इनके इद्दत का वक्त शुरू होने से पहले तोहर में इन्हें तलाक दो, यानी तलाक के बाद इद्दत का हिसाब रखना और पूरा करना ज़रूरी है। और कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ अहवाल की मुनासबत से जो है इद्दत के अहकाम बयान किए गए हैं कि अगर कोई बूढ़ी औरत है जिसको हैज़ अभी आना बंद हो चुका है तो अब वो क्या करेगी, उस औरत की इद्दत 3 माह है, जबकि वो इन औरतों की इद्दत जिन औरतों को भी हैज़ आ रहा है उनकी इद्दत 3 हैज़ है। और ऐसी औरतें जो हामिला हैं, प्रेगनेंसी की हालत में है, तो फिर कहा गया कि जो इनकी इद्दत है वो वदे हमल है, यानी बच्चे के पैदा होने के तक जो है, बच्चे के पैदा होने के बाद उसकी जो इद्दत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो क्या बूढ़ी औरत जिसको हैज़ नहीं आता उसकी इद्दत 3 महीने होगी। ऐसी औरत जिसको हैज़ आता है, पीरियड्स आते हैं, डेट आती है, उसकी जो इद्दत है वो 3 हैज़ होगी, 3 पीरियड होंगे। तो और ऐसी औरत जो है हामिला है तो फिर उसकी इद्दत वदे हमल है। इसके बाद सूरत तहरीम शुरू होती है। उसका खुलासा कुछ इस तरह है कि सूरत के शुरू में बयान फरमाया कि रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी वजह से, कोई वजह ऐसी बनी थी कि आपने शहद न खाने की कसम फरमाई थी। और वो वजह क्या बनी थी कि जो अल्लाह ताला ने शुरू में आयत मुबारक बयान फरमाई, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्दात अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास से शहद नोश फरमाया। तो आप उनके पास जब जाते थे तो शहद नोश फरमाते थे और उनके यहाँ कुछ ज़्यादा देर तशरीफ़ फरमा रहते थे। तो फरमाती हैं कि मैंने और हज़रत हफ्सा ने आपस में मशवरा किया कि हम में से जिसके यहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा हूँ तो वो उनसे अर्ज़ करे कि क्या आपने मगाफ़िर तनावुल फरमाया है। मगाफ़िर एक जो है वो घास होती है, एक इस तरह की चीज़ होती है तो जिसकी वजह से मुंह से बदबू भी आती है थोड़ी सी। तो आपने मगाफ़िर तनावुल फरमाया है कि मुझे आपके दहन मुबारक से मगाफ़िर की बू आ रही है। जब ऐसा किया गया तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इनका मंशा मालूम हो गया कि इनकी मर्ज़ी क्या है, ये चाहती क्या है। तो इरशाद फरमाया, नहीं, अलबत्ता मैंने ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के यहाँ शहद नोश फरमाया था, तो हरगिज़ मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। और मैंने इस पर कसम खाई, तुम इस बात की किसी और को ख़बर मत देना। तो इस पर यह आयत करीमा नाज़िल हुई थी कि फरमाया, ऐ नबी, तुम अपनी बीवियों की रज़ा चाहते हो, अपने ऊपर इस चीज़ को क्यों हराम करते हो जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल की है। और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बहुत ज़्यादा मेहरबान है। तो इसके बाद जो है फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप कफ़ारा अदा करके कसम तोड़ दें।
پھر ازواج رسول کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو کہ اگر نبی نے تمہیں جو ہے طلاق دے دی تو عن قریب ان کا رب ان کو تمہارے بدلے میں بہت بہترین خواتین جو ہے وہ دے دے گا، جو فرما بردار بھی ہوں گی، ایماندار بھی ہوں گی، عبادت گزار بھی ہوں گے، روزے دار بھی ہوں گی اور گواریاں بھی ہوں گی۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئی تھی، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ازواج مطہرات طیبات امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو دل و جان سے راضی رکھا، اس لیے ایسی کوئی بھی نوبت نہیں آئی۔ تو لہٰذا یہ ہمارا سورۃ التحریم کا رکوع جو تھا خلاصہ تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔